اور پھر ایک اور چیز میں عرض کروں، چھوٹے بچوں کے لیے یہ حال ہے، اور بڑوں کے لیے جو ملازم ہیں اس وقت، مجھے یہاں سندھ کا حال معلوم نہیں، لیکن اسلام آباد سے جی ایچ کیو سے سروسز بک کلب کتابیں چھاپتی ہے، اور جی ایچ کیو سے وہ کتابیں اہل سنت علماء کی لکھی ہوئی، جس میں بڑا تعصب پر مبنی مواد، شیعہ عقیدے کے خلاف مواد ہوتا ہے، وہ کتابیں شیعہ ملازمین کو ان کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کر بھیجی جاتی ہیں کہ تم یہ کتابیں پڑھو اور یہ عقیدہ اختیار کرو جو یہاں لکھا ہے۔ اختیاری نہیں ہے، شیعہ کوئی کتاب نہیں بھیجی جاتی۔ چنانچہ حال ہی میں مجھے ایک ملازم نے لا کر ایک کتاب دی، معارف القرآن، تفسیر کی ایک کتاب ہے، دوسری جلد اس کی، اور اس میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تفسیر دی ہوئی ہے۔ وہاں پر کتاب لکھی ہے، مفتی نام جو تعارف لکھا گیا ہے اس میں وہ یہ ہے، مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع، جناب محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 422 پہ ایک ایسی عبارت ہے کہ کوئی شیعہ برداشت نہیں کر سکتا، اور بھیجی جاتی ہے شیعہ ملازم کو کہ یہ پڑھو۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس آیت کی تشریح میں شان نزول یہ لکھا ہے ترمذی کی روایت ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے، شراب حرام قرار پانے سے پہلے، ایک دفعہ صحابی رسول جناب عبد الرحمن ابن عوف نے صحابہ کو دعوت کی، کھانے پہ بلایا، کافی سارے صحابہ جمع ہوئے، کھانا کھا لیا۔ اس دعوت میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا، اس میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا، شراب پی لی سب نے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ناموس صحابہ کے نعرے لگانے والے؟ کہاں ہیں؟ یہ کتاب کہہ رہی کہ صحابی شرابی تھے، اگر میں کہوں تو مجھ پر فوراً کفر کا فتویٰ لگتا ہے، میرے خلاف قتل کے فتوے جاری ہوتے ہیں، لیکن کیوں خاموش ہے؟ اور ستم یہ ہے کہ جی ایچ کیوں سے یہ کتاب بھیجی جاتی ہے، توہین صحابہ پر مشتمل کتاب۔ اور پھر اس میں اہم بات یہ کہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اس مجلس میں موجود تھے، کھانا کھا لیا، نماز مغرب کا وقت آیا، حضرت علی علیہ السلام نے امامت کرائی نماز کی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نقل کفر نباشت کے بمصداق لکھا ہے کہ حضرت علی نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا شروع کی، لیکن استغفر اللہ، میں نوشی کی وجہ سے کافی غلطیاں کر گئے۔ حضرت علی کے بارے میں لکھا ہے۔ جی ایچ کیو سے یہ کتاب بھیجی جاتی ہے۔ افواج پاکستان کا بڑا مقام ہے، پاکستان کے اندر واحد ادارہ جو سب کے نزدیک قابل احترام ہے، باوقار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا وقار برقرار رہے، سب کے دلوں میں احترام رہے، لیکن کیوں جی ایچ کیو کو بنو امیہ کا گونسلہ بنایا گیا ہے؟ یہ روایات بنو امیہ کے دسترخوان پہ پلنے والے جھوٹے راویوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں، جن کو آج پھر جی ایچ کیو سے جن کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور شیعیان علی
ہم ہیں کہ خاموش تماشائی۔ امام کی توہین ہو رہی ہے۔ حضرت علی جو حقیقت ہے کہ پیدائش سے لے کر شہادت تک ہمیشہ معصوم رہے، پاک و پاکیزہ زندگی گزاری، اس علی کے بارے میں اتنی جسارت اور شیعیان علی خاموش، اور ادھر ایک حقیقت، ایک سنی عالم کی لکھی ہوئی اپنی کتابوں سے ہی روایات پر مشتمل ایک بات کو آج سنی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور اعتراض کرتا ہے، اور آپ کے امام برحق کی طرف ایسی جھوٹی باتوں کی نسبت دی جاتی ہے اور ہم خاموش ہیں۔ کب تک یہ سکوت رہے گا؟ اور اگر یہ حالت رہی تو کل کیا حاصل ہوگا؟